ایک گانا آیا جس میں کلمات تھے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے معاذ اللہ. پھر ایک گانا آیا جس میں یہ کلمات تھے کہ رب نام کی یہاں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر ایک گانا ٹرینڈ ہوا جس کے کلمات یہ تھے کہ کیسا خدا ہے تو بس نام کا ہے تو معاذ اللہ من ذالک نقل کفر نباشد. یہ کفریہ گانے اور اس طریقے کے سینکڑوں کفریہ گانے آ چکے ہیں مارکیٹ میں اب تک. لیکن سب سے بڑا افسوس اور المیہ یہ ہے کہ مسلم نوجوان ان گانوں کو گا رہے ہیں، لپسنگ کر رہے ہیں، ان پر اپنے اسٹیٹس پہ چپکا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، آپ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ وہی چیز لگاتے ہیں جس چیز سے آپ متفق ہوتے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایگری کر رہے ہیں اس چیز سے. اور اگر کسی کفریہ گانے سے آپ نے ایگری کیا تو مطلب آپ کفر کی دہلیز تک پہنچ گئے، اسلام سے آپ نکل گئے. کبھی آپ اسلام سے نکلیں گے ان گانوں کی وجہ سے، کبھی آپ گمراہی کی دہلیز پہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور کبھی آپ حرام کے دلدل میں پھنس جائیں گے. میں سارے مسلم نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، صرف کفریہ گانے نہیں بلکہ جتنی بھی گانے ہیں، جب تک آپ ان میں الجھے رہیں گے، سنتے رہیں گے، گاتے رہیں گے یا پھر ان کو دہراتے رہیں گے، تب تک آپ کا ایمان خطرے میں رہے گا، کیونکہ ان گانوں کے ذریعے سے آپ کا ایمان کھینچا گیا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہے. تو آج ہی سچی توبہ کریں اور اس واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں کہ میں اپنے جتنے بھی اسٹیٹس پہ آج تک میں نے کفریہ گانے لگائے ہیں یا گائے ہیں یا سنے ہیں، سب سے توبہ کرتا ہوں، آپ کو گواہ بناتا ہوں. آپ میری توبہ پر گواہ رہیے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور آپ لوگ بھی گانوں سے توبہ کریں، اس طریقے کے اسٹیٹس اپنے واٹس ایپ پہ لگائیں، ورنہ آپ کا ایمان کب نکل جائے گا آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے اندر سے، آپ کو خبر تک نہیں ہوگی. اگر آپ مسلمان ہو تو ایمان سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے اہم چیز ایمان ہے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ایمان کی سلامتی ہمارے لیے سب کچھ ہے. میں مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کفریہ کلمات، کفریہ گانے، پہلی بات تو گانوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، حرام تو ہر حال میں ہے. لیکن جو وہ کفریہ گانے جس کو آپ سن رہے ہیں، جس کو آپ اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، جس پہ آپ لپسنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، اسلام سے آپ باہر آ چکے ہیں. کفریہ کلمات آپ کہیں ایسے کیسے باہر آ جائیں گے؟ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ایک جملے سے، ایک کلمے سے بھی جو ہے آپ اسلام سے باہر آ سکتے ہیں. اس طریقے سے سمجھ لیجیے، جیسے ایک بالٹی بھری ہوئی صاف پانی کی ہو، پاک پانی ہو، ایک قطرہ شراب کا ملا دیجیے، اس میں پیشاب کا ملا دیجیے، سارے پانی کو وہ ناپاک کر دے گا. ایک ذرا سی گستاخی، ایک ذرا سی کہ کہتے ہیں کلمہ کفر آپ کو ایمان سے خارج کر سکتا ہے. اس طرح کے گانوں سے بچیں، دور رہیں اور لوگوں کو متنبع کریں. بلکہ آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ خود بھی ملوث ہیں اور اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، اسٹوری پر لگا رہے ہیں، دوسرے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اپنے لگا رہے ہیں. یعنی آپ گناہ جاریہ کر رہے ہیں، اور ایک ایسا گناہ جاریہ کہ آپ خود اس میں ملوث ہو کر ایمان سے خارج ہو رہے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ قوم مسلم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلم نوجوانوں کو بہت زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے. بھائی اتنا دنیا میں مت کھو جاؤ کہ آپ اپنے اسلام ہی کا سودا کر لو، آپ اپنے ایمان ہی کا سودا کر لو. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں سمجھو گے تو سمجھ لیجئے آپ کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. دولت، عزت، شہرت، ساری چیزیں، سب کچھ قربان ایمان کے لیے. میرے آقا کے ذریعے جو ہم تک پہنچا اور ہم کو ملا، ہزاروں صحابہ کرام کی قربانیوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچا وہ ہم کو ملا، وہ آپ یوں ہی برباد کر دو گے، یوں ہی تباہ کر دو گے. اس لیے مسلمانوں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت صحیح معنوں میں میری باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ان گانوں سے بالکل دور ہو جائیے. پہلی بات تو گانوں سے اور فحاشی سے ویسے ہی دور ہو جائیے. لیکن یہ جو کلمہ کفر ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان ہی سے خارج ہو جاؤ گے. اور میری بات کو لوگوں تک شیئر کریے، لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ لوگ متنبع ہوں اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، لوگ جاگرک ہوں اور لوگ سمجھیں ہاں بھائی میں نے جو کہا ہے وہ کتنی سچائی والی میں نے بات بتائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.